حضرت امیر معاویہ کا دور تھا، جب انہوں نے سبائیوں کو ناکو چلے چپا دیے تھے، جب انہوں نے سبائیوں کے ہاتھوں کو توڑ دیا تھا، جب سبائیوں کی گردنوں کو اڑا دیا تھا، حضرت معاویہ نے جو زہر لگائی، آج تک 1400 سال کے بعد سبائی ڈپٹی سینٹر پر کھڑے ہو کر 1400 سال کے بعد سبائی بولا، پاکستان نہیں پوری دنیا کے مختلف علاقوں میں 10 محرم ہو، کوئی اور دن ہو، کوئی اور صبح اور شام ہو، حضرت معاویہ پر نام لے لے کر بکواس کرتا ہے۔ تیری بکواس کا تجھے بھی پتا ہے تکلیف کیا ہے، تیری بکواس کا مجھے بھی پتا ہے تکلیف کیا ہے۔ تکلیف ایک ہے، امیر معاویہ نے تیرے باپ سبائی کے چھکے چھڑا دیے تھے، امیر معاویہ نے تیرے دادا کے ہاتھ کاٹ دیے تھے، امیر معاویہ نے تیری سازشوں کو پاؤں کے نیچے کچل دیا تھا۔ غلامان امیر معاویہ تیری سازشوں کو کچل دیں گے، ہر میدان میں برسرے بیکار تھے، برسرے بیکار رہیں گے۔ غلامان معاویہ قیامت کی صبح تک سبائی ٹولے کا جناب معاویہ کی طرح مقابلہ کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین ولعنة اللہ علی اعدائهم من الکافرین الرافضین المرتدین الى یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، بالخصوص علماء کمیٹی کے سربراہ، یادگار اسلاف، ولی کامل، استاذ العلماء حضرت مولانا اقبال اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آج کی اس پروقار تقریب میں اپنی سابقہ روایات کو تسلسل کے ساتھ باقی رکھتے ہوئے داود چرنگی کے تمام ہی منتظمین جلسہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی سابقہ روایات کے مطابق اس پروگرام کو انتہائی شان و شوکت کے ساتھ منعقد کیا، اور آپ حضرات کراچی شہر کے طول و عرض سے بڑی تعداد میں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت، صحابہ اکرام کی عزت و عظمت کے تحفظ کا جذبہ لیے اس پنڈال میں موجود ہیں۔ میرے بعد حضرات قائدین آپ حضرات کے ساتھ تفصیل کے ساتھ مخاطب ہوں گے۔ سامعین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر تمام صحابہ اکرام نے بیعت کی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، تمام صحابہ اکرام میں صرف حضرت ابو بکر صدیق ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی،
اور حضور کے بعد ان کے ہاتھ پر تو صحابہ نے بیعت کی، لیکن انہوں نے کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتلانے پر سقیفہ بنو ساعدہ میں تشریف لے گئے، جہاں پر بڑی تعداد میں انصار صحابہ اکرام جمع تھے، اور وہاں پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جو اس وقت بخار کی کیفیت میں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جس نے اپنے اوپر چادر کو ڈالا ہوا ہے؟ تو پتا چلا کہ یہ حضرت سعد ہے۔ طبیعت ان کی ناساز ہے اور ان کے گرد انصار جمع ہیں، اور وہ تمام چاہتے یہ ہیں کہ حضرت سعد کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے۔ چنانچہ وہاں پر جب پہنچے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کرنا چاہی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خاموش کروایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کو مخاطب کیا اور ان سے کہا کہ میں تمہارے اندر دو شخص ایسے موجود ہیں جن کو مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے تو وہ اس وقت امت کا بار اٹھا سکتے ہیں۔ ایک میری نظر میں عمر ہے اور دوسری میری نظر میں ابو عبیدہ ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا اور ان سے کہا آپ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے ثانی اثنین، وہ پہلے کا دوسرا آپ ہیں، اور قرآن مجید نے جس طرح سے آپ کی عظمت کو بیان کیا اور جس طرح سے مکہ اور مدینہ میں آپ حضور علیہ السلام کے نہ صرف یہ کہ قرب میں رہے بلکہ حضور علیہ السلام نے دنیا سے جانے سے پہلے آپ کو مسلح دیا ہے، تو آپ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے؟ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، میرے ہاتھ آگے بڑھانے سے بھی پہلے ایک انصاری نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل 3 روز تک اپنے گھر سے باہر آتے اور صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرماتے میں تم میں سے کمزور ہوں، میں اپنی بیعت کو واپس کرتا ہوں، تم اب میں سے کسی کو بہتر سمجھتے ہو تو اس کو خلیفہ بنا لو۔ جب بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ کے یہ جملے دہراتے تو ہر مرتبہ جواب میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے آپ سے بہتر اور کوئی نہیں ہے، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کو خلیفہ مانے یہ ممکن نہیں ہے، آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کی جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ واقعہ مختلف محافل میں حضور علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی زبانی پیش آیا، اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق پر اعتماد کرنے والے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضور علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار محبت آپ اس کا اندازہ اس سے لگا لیجئے جب 2 سال کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے جانے لگے تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کا کس کی گود میں سر تھا؟ آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اس وقت حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس کی گود میں تھا، اور اس وقت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے تھے کہ میرے بعد تخت خلافت پر مسلمانوں کی بیعت کے لیے کسی ایک شخص کا انتخاب کیا جائے، تو صحابہ کرام سے جب آرا لی جاتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہ صرف یہ کہ صحابہ کرام نے رائے دی بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں جناب ابو بکر صدیق کا سر مبارک ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق لکھوا رہے ہیں کہ میرے بعد مسلمانوں کے تخت خلافت پر بیٹھ کر جو امور چلانے والی شخصیت ہوگی
وہ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تخت خلافت پر مسلمانوں نے متفق اور متحد ہو کر حضور علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانشین بنا کر بٹھایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جام شہادت نوش کرنے لگے، اس وقت بھی صحابہ کرام کے باہم مشورے سے قریباً 6 لوگوں کو ایک شورائی شکل میں اختیار دیا کہ وہ مسلمانوں سے آراء لے، اور آراء لینے کے بعد اس اہم ترین مسئلے کا فیصلہ کریں۔ یہ گفتگو میں آپ کے ساتھ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج حضور علیہ السلام کے بعد حضور کے مصلی پہ آنے والے جناب ابو بکر صدیق کے بارے میں، جناب فاروق اعظم کے بارے میں، جناب عثمان غنی کے بارے میں ایک ایسا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ آنن فانن حضور علیہ السلام کے مصلی کے وارث بن گئے، یہ لوگ آنن فانن حضور علیہ السلام کے ممبر و محراب کے وارث بن گئے۔ ان لوگوں نے آنن فانن کوئی ایسی چال چلی، کوئی ایسا ہیلا کھیلا کہ جس ہیلے اور چال کے بعد مسلمان چاہتے کچھ اور تھے، لیکن انہوں نے اپنی خدا نخواستہ حکمت عملی یا چالاکی کی وجہ سے کوئی ایسا کام کر لیا جس پر صحابہ کرام میں بالخصوص حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعتماد نہیں تھا۔ اگر آپ سورہ مومنون کی آیت مبارکہ تلاوت کریں تو اللہ رب العزت نے مکہ کی زندگی میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما دیا تھا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا۔ یہ مکہ کا زمانہ ہے اور اس میں اللہ رب العزت قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے ذریعے وعدہ کر رہے ہیں، اور وعدہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے وعدہ کیا تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے۔ وعدہ کس بات کا؟ وعدہ اس بات کا کہ ہم ضرور بضرور ان کو زمین پر خلافت دیں گے۔ کیسے دیں گے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو ہم نے زمین پر خلافت دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد اپنے اس وعدے کا عملی اظہار جناب ابو بکر صدیق کی شکل میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیے گئے اس وعدے کا عملی اظہار جناب فاروق اعظم کی شکل میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیے گئے اس وعدے کا عملی اظہار جناب عثمان، جناب علی، جناب حسن، جناب معاویہ رضی اللہ عنہم کی شکل میں کیا۔ یہاں پر اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ایک بدبخت لعنتی کہتا ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہو رہا، بلکہ یہ تو جناب مسلمانوں پر جبر کر کے، مسلمانوں پر ظلم کر کے ایک سیاسی چال کے ذریعے حضور علیہ السلام کے مصلی پہ قبضہ کر لیا گیا، حضور کی مسند پہ قبضہ کر لیا گیا۔ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی زبانی سن چکے تھے اور حضور علیہ السلام کے عمل کو دیکھ چکے تھے۔ حضور نے دنیا سے جانے سے پہلے مصلی جناب ابو بکر صدیق کو دیا، اور ایسے نہیں دیا، حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں حضرت ابو بکر صدیق نے قریباً 17 نمازیں مصلی رسول پر کھڑے ہو کر پڑھائیں، اور ایک وقت وہ بھی تھا جب صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھ لو۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا بلاؤ ابو بکر کو میرے مصلی پہ آئے، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر کو تلاش کیا تو جناب ابو بکر کو نہیں پایا۔ صحابہ نے جناب عمر کو کھڑا کر دیا، جناب عمر مصلی رسول پہ آئے، تکبیر کہی، تلاوت شروع کی۔ حضور علیہ السلام کے کانوں میں آواز پہنچی کہ مصلی رسول پر ابو بکر کے علاوہ عمر کی آواز ہے۔ حضور علیہ السلام چارپائی سے اٹھ بیٹھے، پردہ ہٹایا، دیکھا کہ صحابہ کرام نماز شروع کر چکے ہیں، جناب عمر مصلی پر ہیں۔ اس کے باوجود میرے نبی نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ سلام پھیرنے کے بعد کوئی بات کی جائے، رکعت مکمل کرنے کے بعد بات کی جائے، بلکہ پیارے نبی نے فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، نماز توڑ دو، ابھی
قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو بلاؤ کہ میرے مصلی پہ اگر کوئی نماز پڑھا سکتا ہے تو ابو بکر صدیق پڑھا سکتا ہے۔ پاک پیغمبر نے اپنا مصلی جناب ابو بکر صدیق کے حوالے کیا، اور جناب ابو بکر صدیق پر جناب عمر فاروق سے لے کر جناب عثمان غنی سے لے کر جناب علی المرتضیٰ سے لے کر تمام صحابہ کرام نے اعتماد کیا، اور حضور علیہ السلام کے مصلی کے وارث حضرت ابو بکر کے مشیر بنے، وزیر بنے، باہم پیار اور محبت کے ساتھ ان کے قدم آگے پھیلتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے۔ وہ وقت آیا جب کیسر و کسریٰ کے خزانے ڈھیر ہوئے، وہ وقت آیا جب حضور علیہ السلام کے ان سپاہیوں کے قدم مدینہ منورہ سے نکل کر افریقہ کے جنگلوں تک پہنچ چکے تھے۔ افریقہ کے جنگلوں سے نکل کر مختلف دور دراز کے علاقوں میں حضور کے صحابہ پھیل چکے تھے۔ حضور کے صحابہ جب پوری دنیا میں پھیلے، لازمی بات ہے شکست کھانے والی طاقتوں کو، لازمی بات ہے شکست خوردہ عناصر کو۔ حضور کے صحابہ سے تکلیف تھی، حضور کے صحابہ کی مخالفت میں مختلف میدانوں میں شکست کھانے کے بعد اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں کی صفوں میں نقب لگانے کا آغاز کیا، اور وہ نقب عبداللہ ابن سبا کے ذریعے سے لگائی گئی جس نے خود کو مسلمان ظاہر کیا، لیکن جناب ابو بکر صدیق پر تان کا آغاز کیا، خود کو مسلمان ظاہر کیا۔ جناب عمر فاروق پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی، خود کو مسلمان ظاہر کیا۔ جناب عثمان پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ حضرت علی سے نام نہاد محبت کا دعویٰ کرنے والا، تاریخی روایات اس بات پر متفق ہے یہ شخص مسلمان نہیں تھا، یہودی ایجنٹ تھا، جس نے حضرت ابو بکر سے لوگوں کو بدگمان کرنے کے بعد حضرت عمر حضرت عثمان سے بدگمان کرنے کے بعد حضرت علی کی محبت کا لیبل لگا کر لوگوں کو جمع کیا، اور اسلام کی عمارت کو زمین بوس کرنے کے لیے کاری ضرب لگانے کی کوشش کی۔ پاک پیغمبر کے جانثار، پاک پیغمبر کے وفادار، پاک پیغمبر کے رضاکار حضور علیہ السلام کے اس مشن کو لے کر پوری دنیا میں پھیل رہے تھے، لیکن جب یہ ضرب سبائی فتنے کی طرف سے چلی، اس کے بعد اس دور کا آغاز ہوا جب حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، اس دور کا آغاز ہوا جب علی اور معاویہ کو آپس میں لڑا دیا گیا، اس دور کا آغاز ہوا جب جنگ جبل اور جنگ صفین جیسے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اس دور کا آغاز ہوا جس دور کے اندر صحابہ کرام کی باہم تلواریں اس سبائی ٹولہ کی وجہ سے چلتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن میرے رب نے اس دین کو پوری دنیا پر غالب کرنا تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب قرآن مجید کی آیت کریمہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہوئی، اور یہ دور کون سا تھا؟ یہ دور ابو سفیان کے بیٹے پاک پیغمبر کے لاڈلے حضرت امیر معاویہ کا دور تھا، جب انہوں نے سبائیوں کو ناکو چلے چپا دیے تھے، جب انہوں نے سبائیوں کے ہاتھوں کو توڑ دیا تھا، جب سبائیوں کی گردنوں کو اڑا دیا تھا۔ حضرت معاویہ نے جو ضرب لگائی، آج تک 1400 سال کے بعد سبائی ڈبٹ سینٹر پر کھڑے ہو کر 1400 سال کے بعد سبائی ٹولہ پاکستان نہیں پوری دنیا کے مختلف علاقوں میں 10 محرم ہو، کوئی اور دن ہو، کوئی اور صبح اور شام ہو، حضرت معاویہ پر نام لے لے کر بکواس کرتا ہے۔ تیری بکواس کا تجھے بھی پتا ہے تکلیف کیا ہے، تیری بکواس کا مجھے بھی پتا ہے تکلیف کیا ہے۔ تکلیف ایک ہے، امیر معاویہ نے تیرے باپ سبائی کے چھکے چھڑا دیے تھے، امیر معاویہ نے تیرے دادا کے ہاتھ کاٹ دیے تھے، امیر معاویہ نے تیری سازشوں کو پاؤں کے نیچے کچل دیا تھا۔ غلامان امیر معاویہ تیری سازشوں کو کچل دیں گے، ہر میدان میں برسرے بیکار تھے، برسرے بیکار رہیں گے۔ غلامان معاویہ قیامت کی صبح تک سبائی ٹولے کا جناب معاویہ کی طرح مقابلہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔
ہمیں پتہ ہے تمہارے پیٹ میں مراد کس بات کا ہے، ہمیں پتہ ہے تمہیں تکلیف کس بات کی ہے، تمہیں تکلیف صرف ایک بات کی ہے، جب علی معاویہ بائی بن گئے تو پھر علی معاویہ کے بائی بننے کے بعد تلوار سبائیت کی گردن پر چلی تھی، اور ایسی تلوار چلی 1400 سال گزر گئے، معاویہ کی تلوار کی تکلیف ابھی تک محسوس ہو رہی ہے۔ اس تلوار کی تکلیفیں آج بھی ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی، وہ چیزیں اٹھ رہی ہیں نہیں اٹھ رہی، وہ چیزیں اٹھ رہی ہیں، وہ پریشانی آج تک سبائی ٹولے کے درمیان میں اسی طرح سرگرم ہے جس طرح 1400 سال پہلے تلوار چلنے کے بعد گھروں میں ماتم تھا، پریشانی تھی، تکلیف تھی، آج بھی حضرت معاویہ کی اس تلوار کی ضرب کی تکلیف سبائی ٹولے پر ہے، اور انشاءاللہ اس تکلیف کو دن بدن بڑھنا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سبائی ٹولہ 1400 سال پہلے بھی ناکام تھا، آج بھی ناکام رہے گا یا نہیں رہے گا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ قرآن کہتا ہے اگر تم مدد کرو اللہ اور اس کے رسول کی تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں تو پھر اللہ مدد کرتا ہے، اور اللہ پر کوئی غالب آ سکتا؟ اللہ مدد کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ وقت یاد کرو جب سارا مکہ مخالف تھا، وہ وقت یاد کرو جب سارے کافر حضور کی جان کے پیاسے تھے، لیکن اللہ نے مدد کی، اور مدد بھی کیسے کی؟ اللہ نے تیر و تلوار سے نہیں، مکڑی کے جالے کو مدد کا سبب بنا دیا۔ اللہ نے تیر و تلوار سے نہیں، کبوتری کے انڈوں سے بہانہ بنا دیا۔ اللہ نے تیر و تلوار سے نہیں، فرد واحد ابو بکر کو فوج کے مقابل تنہا کافی کر دیا۔ اللہ جب مدد کرتا ہے تو پھر باطل کی ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں۔ ظاہری طور پر مکڑی کی کوئی حیثیت نہیں، ظاہری طور پر جالے اور کبوتری کے انڈوں کی کوئی حیثیت نہیں، اور ظاہری طور پر وجود کے اعتبار سے دیکھیں تو اورنگزیب فاروقی کی کوئی حیثیت نہیں، ظاہری طور پر وجود کے اعتبار سے دیکھیں تو حضرت حق نواز کی کوئی حیثیت نہیں، ظاہری طور پر میں اپنے کارکن کو دیکھوں کوئی حیثیت نہیں، ظاہری طور پر ان کے میں حالات کو دیکھوں تو کوئی حیثیت نہیں، لیکن نظر کیا آتا ہے؟ بڑے بڑے انقلابوں کے مقابلے میں اللہ نے صدیق کے غلاموں کو کافی کر دیا ہے۔ کافی کیا یا نہیں کیا؟ اور اللہ کا شکر ہے کافی ایسے ہوئے کہ جس طرح غار کے دہانے پہ پہنچ کر ابو جہل واپس ہو گیا، یہاں بھی عین دہانے پر پہنچ کر چوم کے دہلیز کو چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے، اور وہاں ظاہری طور پر ایک دشمن آیا اور دروازے سے واپس چلا گیا، اور اندر ایک دشمن آیا، سارے سوراخوں کو ابو بکر نے بند کیا، جو ایک سوراخ کھلا رہ گیا تو اس پہ ابو بکر صدیق نے ایڑی کو رکھ کے بند کر دیا، اور اپنی ایڑی پہ دنگ برداشت کر کے
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالت مآب پر پیرے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ جب اپنے نبی کے صحابہ کی مدد کرنا چاہے، اللہ کی تدبیر غالب آتی ہے۔ اللہ جب مدد کے لیے ارادہ کر لے، دنیا کی کوئی طاقت غالب نہیں آ سکتی۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، کوئی شک نہیں اللہ کی مدد غالب ہے، لیکن اللہ دنیا میں آزمانے کے لیے مسلمانوں کو موقع ضرور دیتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں، مدد تو میں اکیلا بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں عرشوں پہ بیٹھ کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نبی کی ختم نبوت کے لیے سر پہ کفن کون باندھتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نبی کے پہلو میں آرام کرنے والے ابو بکر عمر کی ناموس کے لیے سر پہ کفن کون باندھتا ہے۔ مدد کرنے کے لیے تنہا عرب کافی ہے، لیکن جب چاہتا ہے میں دیکھوں ان حالات میں عثمان کے لیے، علی کے لیے، معاویہ کے لیے، نبی کے فرمان کے لیے، رب کے قرآن کے لیے سر پہ کفن کون باندھتا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، بات ختم نبوت کی آئی آپ کی توفیق سے، سینے حاضر تھے، بات صحابہ کی ناموس کی آئی آپ کی توفیق سے، سینے حاضر تھے، بات اہل بیت کی عزت کی آئی ربا آپ کی توفیق سے، سینے حاضر تھے۔ آج بھی داؤد چرنگی پر بزرگ کا، بچے کا، جوان کا وعدہ ہے، ناموس رسالت کے لیے جان دے جائیں گے، صحابہ کے لیے جان دے جائیں گے، بچے یتیم کروا جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اے اللہ آپ کے پیارے حبیب کی عزت کی قسم، ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ محمد کریم کی ذات سے پیار ہے یا نہیں ہے؟ دنیا کی تاریخ میں ایسا بدترین دور بھی کبھی نہ آیا ہوگا جب دنیا کے 1.5 ارب مسلمان موجود ہوں اور فرانس کے اندر سرکاری اعلان کے بعد عمارتوں کے اوپر میرے نبی کے کئی 100 فٹ کے خاکے بنا کے لٹکا دیے جائیں۔ دنیا کی تاریخ میں مسلمانوں کے ساتھ اس سے بدترین دور بھی کوئی نہ آیا ہوگا جب وہ یہ کہیں ہم تمہارے نبی کی عزت پہ حملہ کریں گے اور اگر تم بات کرو گے تو اس کے جواب میں ہم تمہیں گرے لسٹ سے نہیں نکالیں گے، اگر نبی کی عزت کے لیے بات کرو گے تو ہم تمہیں انہی معاشی پابندیوں میں جکڑ کے رکھیں گے۔ دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی کی عزت پہ سمجھوتا کرو ہم تمہیں روٹی دیں گے۔ دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے نبی کی عزت پہ کمپرومائز کرو ہم تمہیں معاشی پلان دیں گے۔ دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے نبی کی عزت پہ سمجھوتا کرو تمہارے ملک ترقی کر جائیں گے۔ ہم ان تمام ممالک پر یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں پاکستان تو بنا ہی محمد کے کلمے کے نام پر ہے، پاکستان تو بنا ہی صدیق اکبر کی صداقت کے غلامی کے صدقے ہے۔ ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ فاقے برداشت کیے جا سکتے ہیں، محمد کی عزت پہ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے حضور کے ان غلاموں کو دیکھتے ہیں۔ جب میرے نبی کے ایک غلام کو پھانسی پر لٹکانے کے لیے لایا گیا
تو اس کے کہا بتاؤ تمہاری جگہ پہ تمہارے نبی کو پھانسی دے دے؟ تو وہ شیر بپھر کے کہنے لگا اور میرے نبی کو میری جگہ پہ پھانسی دینے کی بات کرتے ہو، اور میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا ایک طرف مجھے پھانسی دی جائے اور دوسری طرف آمنہ کے لال کے پیروں میں کانٹا چبھ جائے۔ یہ محمد کے غلاموں کا ملک ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام عرب ممالک کو جنہوں نے حضور کی محبت میں گستاخ اور گستاخیاں کرنے والے اور ان کے سہولت کار تمام ممالک کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا۔ یہ عشق رسول کے پیمانے ہیں۔ عمران خان صاحب، آپ نے اقوام متحدہ میں جا کر کہا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی کی جاتی ہے اس کو آزادی اظہار رائے سے تعبیر نہ کرو، اس سے ہمیں جو تکلیف ہوتی ہے اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ میں عمران خان صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں، دنیا میں اگر اس وقت 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، ایک طرف 1.5 ارب مسلمانوں کو یہ کہا جائے ہم تمہاری جان لیں گے یا بدلے میں محمد کی گستاخی کریں گے، تو دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں میں ہر ایک کا جذبہ یہ ہے ہم شارک کا خون دے سکتے ہیں لیکن ختم نبوت پر گستاخی کو گوارا نہیں کر سکتے۔ سب کا یہی جذبہ ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں وہ تمام ممالک جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے ساتھ کھلواڑ کا ارادہ کر لیا ہے، ان تمام ممالک کی مصنوعات کا ہمیں حکومتی سطح پر اور عوامی سطح پر نہ صرف بائیکاٹ کرنا چاہیے بلکہ ایسے ممالک کے سفیروں کو بھی ہمیں ان کے ملک میں بھیجنا چاہیے جو میرے نبی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ ان سفیروں کو ہم اپنے ملک میں نہیں رکھ سکتے، ان کو چاہیے وہ اسی سرزمین میں چلے جائیں۔ پاک پیغمبر کی عزت، پاک پیغمبر کی ناموس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پاک پیغمبر کی یاروں کی عزت، حضور کے اہل بیت کی عزت کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دنیا کہتی ہے گریل اس سے نکل گئے تو ترقی کے زینے طے کر جاؤ گے، اور میں کہتا ہوں ایمان سے پوچھو، ایمان کہتا ہے لسٹ کو بھول جاؤ، تم بدے خدا سے وفا تم کرو، اللہ دنیا کی سرداری عطا کر دے گا۔ 1400 سال پہلے جن حضور کے غلاموں نے حضور کی غلامی اختیار کی ان کو کائنات کے رب نے کائنات کی سرداریاں دی یا نہیں دی؟ دی یا نہیں دی؟ دنیا نے کم اپنے سینے پہ، زمین نے کم اپنے سینے پہ ایسے لوگ دیکھے ہوں گے وہ جنہوں نے رکے ہوئے نیل کو خط لکھ دیا تو نیل بھی چل پڑا۔ جب حضور کی غلامی میں آئے اور جن کو اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں تھا وہ 22 لاکھ مربع میل کی حکومت ایسے چلا رہے تھے کہ کوئی بھیڑیے پہ جرت نہیں تھی کہ وہ بکری پہ حملہ کرے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے حکمران ہوں یا پاکستان کے عوام ہوں، یہ محمد کے غلاموں کی غلامی میں آئے۔ امریکہ کی غلامی سے ہمیں کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملے گا۔ یورپ کی غلامی سے ہمیں کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا۔ جو کچھ ملا ہے، جو کچھ ملے گا ختم نبوت کے صدقے سے ملے گا، صحابہ کی ناموس سے ملے گا، اہل بیت کی ناموس سے ملے گا، قرآن کے نظام کے نفاذ سے ملے گا، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وقت آئے گا جب اس جد و جہد کے نتیجے میں پاکستان میں خلفائے راشدین کے نظام کی بہاریں آئیں گی انشاءاللہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کراچی کی شاہراہوں پر، پشاور کو ہاٹ ہنگو اور پورے ملک کی شاہراہوں، چوکوں چوراہوں پر جو علماء کرام کے خون کے قطرے گرتے ہیں یہ بے سود چلے جائیں گے؟ یہ بے فائدہ چلے جائیں گے؟ یہ بے فائدہ نہیں، انقلاب کی نوید خون کے ہر قطرے میں ہے، اور انشاءاللہ ہم منزل تک پہنچ کے دم لیں گے۔ آج کے جوان سے کہتا ہوں اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ،
تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام قدم تو بڑھتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے یہ کہہ کر گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی آہوں نے شولوں کی ردائیں پہنی ہیں، یہ جال کے بس سیادوں کے اب سڑنے گلنے والے ہیں، ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے